قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، اگر سن رہی ہیں تو میری معززہ اور مکرمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ ہے اور آج ہمارا تیسرا درس ہے۔ پہلے درس میں میں نے بیان کیا تھا کہ انسان کامل کب بنتا ہے؟ جب اسے 4 معرفتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ دوسرے درس میں نے اقامت نماز کی اہمیت بیان کی تھی اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی بنیادی اہمیت کیا ہے، جب تک ہمیں وہ سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک ہمارے فکر و عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو کس طرح مانگو، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کا آغاز ایک جملے سے کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں انسان کے دل کے اندر مختلف شکوک پیدا ہو سکتے ہیں اور پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا شک قرآن کے بارے میں یہ پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس العیاذ باللہ تعالی ایک شیطان آتا ہے، وہ شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں سکھا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے خدا کا کلام بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں اس کا جواب دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے وہ چیلنج کیا ہے، اور اس چیلنج کو اللہ رب العزت نے پہلے بڑے انداز میں، پھر چھوٹے انداز میں، پھر اس سے چھوٹے انداز میں پیش کیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام انسان کا یا جنوں کا ہے تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھا دیں۔ اگر وہ سارے مل کر
اس قرآن جیسا قرآن لے آئے تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ بھی اللہ کا کلام نہیں ہے، انسانوں اور جنوں کا کلام ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اللہ رب العزت نے اس چیلنج کے اندر پھر آسانی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پورے قرآن جیسا قرآن نہ صحیح، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی 10 سورتوں جیسی سورتیں لے آؤ۔ یہ کوئی قید نہیں ہے کہ ضرور سورہ بقرہ جیسی کوئی سورت لاؤ، تم انا اعطیناک الکوثر اس جیسی کوئی سورت لے آؤ، قل هو اللہ احد جیسی کوئی سورت لے آؤ۔ تم اس قرآن کی 10 سورتوں جیسی 10 سورتیں لے آؤ، سارے مل کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان بھی جن بھی، اور اے مشرکین مکہ جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لو۔ اگر یہ تینوں مل کر، تمہارے جھوٹے معبود بھی، شیطان بھی، انسان بھی، اگر سارے مل کر اس قرآن کی 10 سورتوں جیسی سورتیں لے آئیں، پھر بھی ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، جنات کا کلام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر اور آسانی پیدا کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 سورتیں نہ صحیح، تم اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت بھی لے آؤ تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں اور جنوں کا کلام ہے۔ لیکن جہاں اللہ رب العزت یہ چیلنج دیتے ہیں وہاں صاف دوسرا چیلنج بھی دیتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور میرا چیلنج ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور میرا چیلنج ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور جنات ہے۔ اس قرآن کے بارے میں پہلا شبہ یہ پیدا ہوتا تھا اور پیدا ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا قرآن نہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ میں یہاں ایک بات ذرا واضح کر دوں، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ باقی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، قرآن اللہ کی صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کتاب اور کلام ہونے میں فرق کیا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی کتابیں ان کے اندر مفہوم اللہ رب العزت کا ہے اور الفاظ فرشتوں کے ہیں۔ تورات کے اندر مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ فرشتوں کے۔ انجیل کے اندر مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ فرشتوں کے ہیں۔ زبور کے اندر مفہوم اللہ کا ہے، الفاظ فرشتوں کے ہیں۔ قرآن کے اندر مفہوم بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔
مفہوم بھی اللہ کا ہے اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ اسی لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے، قرآن بھی فنا ہونے والا نہیں، اس قرآن پر بھی فنا نہیں ہے۔ کسی دور میں یہ جھگڑا اٹھا تھا عباسی خلافت کے اندر کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ اس پر بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا نے، علماء نے قربانیاں دی، کوڑے کھائے، ان کے جنازے جیل سے نکلے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باقی کتابیں اللہ کے مفہوم کے ساتھ ہیں، اللہ کے الفاظ کے ساتھ نہیں، لیکن قرآن میں مفہوم بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ آج دنیا کے کسی کونے میں آپ کو تورات اپنی اصلی حالت میں نہیں ملے گی۔ اللہ نے زبور کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ آج دنیا کے کسی خطے میں زبور آپ کو اصلی حالت میں نہیں ملے گی۔ اللہ نے انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ آپ کو دنیا کے کسی کونے میں انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی، اور آج ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو قرآن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ پر بھیجا، اس قرآن کے اندر آج تک ایک نقطے، ایک زبر اور ایک زیر کی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ تو قرآن کے بارے میں پہلا شک یہ پیدا ہو سکتا تھا اور ہوا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دے دیا چیلنج کی صورت میں کہ اگر یہ انسان کا یا جنات کا کلام ہے تو انسان اور جن اکٹھے ہو کے ذرا بلا کے دکھا دے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہی، زمانہ جاہلیت کے ادیب اور شعراء وہ اپنا کلام لکھ کے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے تھے، اور ایک پینل ہوتا تھا ججوں کا، وہ جج آ کے ان تمام ادیبوں کی تحریریں پڑھتے، ان میں سے پھر اول، دوم، سوم، چہارم کی پوزیشنیں دیتے، ان کو انعامات بھی ملتے۔ ایک صحابی نے ان تحریروں میں ایک جگہ پر انا اعطیناک الکوثر یہ سورت لکھ کے لگا دی۔ اب ججوں کا پینل آیا، انہوں نے آ کے تمام تحریریں دیکھی، لیکن اس تحریر کے پاس ٹھہر گئے۔ سارا غور کرنے کے بعد ججوں کے اس پینل نے یہ کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ عربی ادب کے ادیب بھی جانتے تھے، یہ عربی ادب کے شاعر بھی جانتے تھے، یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چیلنج کی صورت میں پہلے شک کا جواب دے دیا کہ اگر شک ہے تو پھر لے آؤ اس جیسا۔
اور دوسرا شک یہ پیدا ہو سکتا تھا اور ہوا کہ شاید یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ لانے والا وہ شاید کمزور ہو، شاید خائن ہو، خیانت کرنے والا ہو، شاید اس نے اس کے اندر خیانت کی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ ہمارے علم کلام کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ، 3 صدی ہجری کے امام ہیں۔ جس طرح ہمارے حدیث کے امام ہیں، ہمارے تفسیر کے امام ہیں، ہمارے فقہ کے امام ہیں، ہمارے تصوف کے امام ہیں، اسی طرح ہمارے علم کلام کے بھی امام ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں 3 صدی ہجری، ہمارے دور میں ایک فرقہ ایسا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل کو یہ کلام دے کے بھیجا تھا کہ جا کے علی کو دے دو، لیکن جبریل بھول گیا، اس نے علی کی بجائے یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس لیے ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت امام ابو الحسن علی اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نظریہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ وہ کلام جو اللہ نے علی کے لیے بھیجا تھا انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذرا توجہ دیجئے۔ تورات اللہ رب العزت نے ایک ہی ساتھ لکھی لکھائی تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ انجیل اللہ رب العزت نے ایک ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ لیکن قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ ذرا اونچی آواز سے، 23 سال کے اندر۔ حیرت کی بات نہیں کہ ایک آدمی، وہ بھی فرشتہ، فرشتوں کا سردار، 23 سال تک بھولتا ہی چلا گیا، 23 سال تک وہ غلطی کرتا ہی چلا گیا۔ چلو پہلی وحی وہ لانے میں غلطی کر گیا تو دوسری وحی تو صحیح آدمی کے پاس پہنچاتا۔ 23 سال تک جبریل علیہ السلام وحی لاتے رہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وحی آئی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، چلی گئی بھول کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، تمہارا یہ شک اگر تمہارے دل میں پیدا ہو تو غلط ہے۔ کیوں؟ میں وہی اس کے ذریعے بھیج رہا ہوں ذو القوت الامین، وہ قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، وہ دماغی طور پر بھی مضبوط ہے اور جسمانی طور پر تو اتنا مضبوط ہے کہ وہ پوری کی پوری بستی کو اللہ کے حکم سے اٹھاتا ہے اور اوندا لا کر گرا دیتا ہے۔ وہ جسمانی طور پر بھی طاقت والا ہے، دماغی اور عقلی طور پر بھی مضبوط ہے اور امانت دار بھی ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہی لانے والے کی بھی صفائی دے دی۔ اب تیسرا شک پیدا ہو سکتا تھا کہ جس کے پاس یہ وحی آئی ہے یہ اس کا مستحق ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر آئے، اس کے دل پر اتاری جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کا رسول ہے۔
علی قلبک بإذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس جبریل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر یہ وحی اتاری اللہ کے حکم سے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ حضور علیہ السلام جن پہ یہ قرآن اتارا گیا وہ بھی اس منصب کے اہل تھے، بلکہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے منصب کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتے، اگر ہم نے آپ کو وجود نہ دینا ہوتا تو کائنات کو وجود نہ دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب کے سب سے بڑے اہل تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، تیسرا شک یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب کے اعتبار سے تو اہل تھے لیکن آخر انسان تھے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وہی وہ بھول گئے ہو۔ شک آتا ہے ذہن میں کہ نہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے، جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو اللہ کی وحی پہنچاتے تو حضور علیہ السلام جلدی سے اس وحی کو دہرانے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اللہ رب العزت نے روکا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اپنے دل کے اندر محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو تو اپنی زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے کے اندر اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شبہ کا جواب بھی دے دیا کہ حضور علیہ السلام کچھ بھولے نہیں، کیونکہ آپ کے سینے کے اندر اس وحی کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیں، آپ جلدی الفاظ کو دہرائیں نہ، آپ خاموشی سے وحی کو سنیے، وحی جبریل کے ذریعے آپ کے دل میں پہنچے گی اور اللہ اس وحی کو آپ کے دل اور سینے کے اندر محفوظ کر دے گا۔ اب یہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام شاید وحی کا کچھ حصہ بھول گئے ہوں، اور آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا حضور علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، جبریل علیہ السلام وہ قرآن حضور کو سناتے اور حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو سناتے۔ ہر رمضان کے اندر یہاں سے ایک بات پتہ چلی
کہ اللہ رب العزت نے خواہ اس کا ذریعہ حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، لیکن ہے یہ ذریعہ قرآن کو سینوں میں محفوظ رکھنے کا، نماز تراویح ہے یہ ذریعہ سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ رکھنے کا۔ بے شک یہ سلسلہ شروع حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تراویح کے اندر مکمل قرآن پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ یہ حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل قرآن، اور یہ مسئلہ یاد رکھیے، جس طرح نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک سننا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے فقہاء کے نزدیک نماز تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل سنانا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان کے اندر جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہر رمضان میں، اور اس رمضان تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا، حضور علیہ السلام سے وہ قرآن سنتے، اور اتنا حصہ حضور علیہ السلام کو خود بھی قرآن کا وہ حصہ سناتے۔ اب یہ شبہ ختم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام شاید اس وحی کا کچھ حصہ محفوظ نہ رکھ سکے ہوں۔ یہ شبہ دور ہوا تو ایک اور شبہ نے سر اٹھایا کہ حضور علیہ السلام تک تو قرآن محفوظ تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد جب یہ قرآن صحابہ کرام کے پاس پہنچا تو شاید اس وقت یہ قرآن محفوظ نہ رہ سکا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس یہ قرآن محفوظ نہ رہ سکا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پاک کے لکھنے والے، یاد رکھیے قرآن پاک لکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو لوح محفوظ سے لے کر لکھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر لکھتے ہیں۔ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہ لکھنے والے پاکیزہ ہاتھ، وہ معزز لوگ، وہ شریف اور نیک لوگ، خواہ وہ لوح محفوظ سے لے کر لکھیں یا محمد الرسول اللہ سے لے کر لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کائنات فرماتے ہیں وہ معزز لوگوں کے ہاتھ ہیں، وہ نیک لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ اور آپ حضرات کو جاننا چاہیے کہ خلفائے راشدین سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام فاروق اعظم بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام عثمان غنی بھی کاتب وحی ہیں، سیدنا امام علی مرتضیٰ بھی کاتب وحی ہیں، باقی بہت سے صحابہ کرام کاتب وحی ہیں، اور جتنے بھی کاتب وحی ہیں جن میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جتنے بھی کاتب وحی صحابہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر لکھنے والے بڑے پاکیزہ ہاتھ ہیں، بڑے معزز لوگوں کے ہاتھ ہیں، بڑے نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ شبہ بھی دور کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس جماعت نے قرآن لیا
وہ جماعت بھی نیک متقی پرہیزگار اور معزز لوگوں کی ہے۔ پھر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید صحابہ کرام تک تو محفوظ رہا ہو، آگے چل کے یہ قرآن محفوظ نہ رہا ہو۔ وہ خداوند کائنات نے ایک ہی جملے میں جواب دے دیا۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے اتارا، جس کے ذریعے اتارا وہ بھی پاک، جس پر اتارا وہ بھی پاک، جن کے ذریعے پھیلایا وہ بھی۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے اللہ بھی پاک، نبی بھی پاک، صحابہ و اہل بیت بھی پاک، لیکن ان کے پاک ہونے میں فرق ہے۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ سونا عیب ہے وہ سوتا نہیں، اونگنا عیب ہے وہ اونگتا نہیں، کھانا عیب ہے وہ کھاتا نہیں۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، نبی پاک ہے ہر گناہ سے، صحابی پاک ہے ہر عذاب سے، تینوں پاک ہیں۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، نبی پاک ہے ہر قسم کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ سے، اور صحابہ پاک ہیں ہر عذاب سے، نہ انہیں قبر کا عذاب، نہ حشر کا عذاب، نہ جہنم کا عذاب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے اتارا، ہم آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ کا چیلنج تو اپنے مقام پہ، وہ تو بہت بڑی قدرتوں والا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا ایک 8 10 12 سال کا حافظ قرآن بچہ بھی پوری دنیا کے سامنے چیلنج کر کے یہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس میرے سینے کے اندر جو قرآن ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ پہ ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے اتارا، وہ وہی ہے جو جبریل لایا، وہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا، وہ وہی ہے جو حضور نے صحابہ کو دیا، اور وہ وہی ہے جو صحابہ نے باقی امت کو دیا۔ اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا۔ یہ شبہ بھی دور ہو گیا۔ اب ایک شبہ ہے ہمارے دور کا، جو آج کے دور میں کھڑا ہوا ہے، کہ یہ قرآن چونکہ قانون کی کتاب ہے، اور قانون ہر دور میں بدلتا رہتا ہے، لہذا اس قانون کے اندر بھی آج تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن قرآن کے احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کامل یقین نہیں رکھتا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ قرآن جب اترا تھا، نہ سائنس نے اتنی ترقی کی تھی، نہ انسان کے اندر اتنی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ اتنی اچھی معاشرت تھی۔ آج کے سائنسی اور جدید دور کے اندر کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، آج کے سائنسی اور جدید دور کے اندر کسی کو سنسار کیا جائے۔ یہ قرآن تو عرب کے بدوؤں کے لیے آیا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن عرب کے بدوؤں کے لیے آیا تھا، عرب کے جاہلوں کے لیے آیا تھا۔ آج دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، آج دنیا کے سائنسی علوم ترقی کر گئے ہیں، آج کے دور میں
یہ قرآن نہیں چل سکتا، نہ اس کا نظام چل سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے اندر تبدیلی چاہیے۔ میں پہلے آپ حضرات سے یہ واضح کر دوں کہ آج مختلف قسم کے لوگ، ایک طبقہ ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، وہ اس قرآن کے اندر آسمان کا تذکرہ، ستاروں کا تذکرہ، سورج کا تذکرہ، چاند کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، بارش کا تذکرہ، بادلوں کا تذکرہ، دریاؤں کا تذکرہ، کشتیوں کا تذکرہ جب پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ سائنس کی کتاب ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس کے اندر کچھ طبی فوائد دیکھتا ہے، اس کے اندر شہد کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے، اس کے اندر انجیل کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے، اس کے اندر دودھ کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے، اس کے اندر شہد کی مکھی کے شہد کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طب کی کتاب ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے کہا یہ سائنس کی کتاب ہے، ایک طبقہ وہ ہے جس نے کہا یہ طب کی کتاب ہے، اور ایک طبقے نے دیکھا اس کے اندر ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ ہے، زانی کو سنسار کرنے کا تذکرہ ہے، زانی کو کوڑے مارنے کا تذکرہ ہے، ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا تذکرہ ہے، قاتل کو قتل کرنے کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ قانون کی کتاب ہے۔ تقسیم ہو گئے، کسی نے کہا یہ لا کی کتاب ہے، کسی نے کہا یہ طب کی کتاب ہے، کسی نے کہا یہ سائنس کی کتاب ہے، لیکن کوئی بھی اس کتاب سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہا، اے اللہ کی کتاب تو بتا تو کس فن کی کتاب ہے۔ جب اللہ کے قرآن سے سوال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ لا کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ طب کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس پر پھر اپنے وقت پر عرض کروں گا۔ تو آج کے دور میں ایک طبقہ ہے جو اس کو قانون کی کتاب سمجھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ قانون چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لہذا اس کے اندر بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے طور پر تبدیلیاں کیے بھی بیٹھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، وہ ایک ٹیکس ہے۔ زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، ذرا توجہ دیجئے گا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت نہیں، ایک ٹیکس ہے، اس لیے یہ حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ چاہے تو 2.5% لے، چاہے تو 10% لے، چاہے 50% لے، یہ حکومت کے پاس اختیار ہے۔ یہ جو 2.5% کا مقرر کیا ہوا نصاب ہے یہ اس دور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ ریاستی ٹیکس ہے، اس کے اندر حکومت تغیر و تبدل کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک پریکٹس ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حج کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیاسی اجتماع ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں کے مسلمان وہاں جمع ہوں، وہاں بیٹھ کے مذاکرات کریں، ان کی گول میز کانفرنس ہو، وہ آپس میں بیٹھ کر اپنے حالات ایک دوسرے کو بتائیں، اس کا حل نکالیں۔ حج عبادت نہیں، سیاسی اجتماع ہے۔ زکوٰۃ عبادت نہیں، ٹیکس ہے۔ نماز عبادت نہیں، پریکٹس ہے۔ اب وہ اپنے طور پر ترمیمیں کیے بیٹھے، لیکن اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اب اس پر تو سب کا ایمان ہے کہ یہ قرآن ہر اس شخص کے لیے ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور خداوند کائنات فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کی طرف نبی بن کر آئے ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں۔ بلکہ اگر ہم احادیث کا اور قرآن کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو ایک بات ہمیں واضح طور پر ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اپنے بعد والے انسانوں کے نبی نہیں، پہلوں کے بھی نبی ہیں۔ نبی